یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آج کی محفل کا ایک اور جگمگاتا ستارہ، آپ کی اور میری جانی پہچانی شخصیت جو اپنی علمی خدمات نہ صرف اوسلو میں بلکہ ناروے میں جہاں جہاں عاشق رسول ہیں ان تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرا کئی بار دل کیا کہ جب بھی یہ ہمارے پاس آتی ہیں تو میں کچھ نہ کچھ ان کے خدمات میں کچھ الفاظ بولوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر پاتی۔ میں تھوڑا سا ان کے متعلق بتانا چاہوں گی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اوشن چہرے جو نظر آ رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو ہماری عالمہ فاضلہ طاہرہ فردوس صاحبہ ہیں، ادارہ منہاج القرآن پاکستان سے اسلام کی تعلیم حاصل کر کے عالمہ کے عہدے پہ فائز ہو کر ناروے پہنچی، ماسٹر ان اسلامیات۔ اس کے علاوہ دینی تعلیم میں تو یہ سب ڈگری حاصل کر گئیں، لیکن دنیا بھی ان کے پیچھے تھی۔ دنیاوی طور پر پاکستان میں ایڈوکیٹ رہیں، ایز اے ایڈوکیٹ پاکستان لاہور ہائی کورٹ میں 4 سال تک عدل و انصاف کے امور انجام دیتی رہیں، اور اب ادارہ منہاج القرآن اوسلو سے درس و تدریس سے منسلک ہیں۔ اور سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ SNMS میں ایز اے فاضلہ کے امور بھی انجام دیتی ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹ میں جو ہے مائک طاہرہ صاحبہ کے حوالے کرتی ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز سے سحر انگیز بیان سے ہمارے دلوں میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حب رسول کی روشنی میں دلوں کو منور کریں۔ طاہرہ فردوس الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں SNMS کی تمام انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا ارینج کیا، اور ہم سب کو اور اس محفل کی مہمان خصوصی محترمہ جویریہ سلیم صاحبہ کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کی نعت خوانی، حضور کی ثنا خوانی کا جو موقع دیا ہے، میں اس پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے ایک بات میں سوچ رہی تھی، یہ شعر آپ سب نے سنا بھی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سب سرکار کے بلاوے پہ آئے، لیکن ایک چیز جو یہاں بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی، اس بلاوے کا اہتمام کس نے کیا؟ ابھی حضور کی آمد کا مہینہ شروع نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے عاشقوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کیوں نہ اس دفعہ کوئی انوکھا کام کیا جائے۔ ہر کوئی ربیع الاول کے آنے پہ خوشی مناتا ہے، کیوں نہ ہم ربیع الاول کے آنے سے پہلے خوشیاں منائیں۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ پاک نے SNMS کو دیا ہے کہ اس وقت اوسلو میں جو جشن کا، خوشی کا اہتمام انہوں نے کیا ہے، ابھی باقی اس میں پیچھے ہیں۔ تو اس اعزاز پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ تو یہ سعادتیں، یہ محبتیں اللہ پاک سلامت رکھے، اور یقیناً ہمیشہ ہی یہ حال برا ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے سب کو دیکھ کر۔ اور آج اتنے شارٹ ٹائم میں جیسے انہوں نے محفل کا ارینج کیا، یہاں پر آپ سب کو دیکھ کے، ان کی ارینجمنٹس کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور یہ سب کچھ دیکھ کے ایسا لگا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ اور آج اس ٹاپک پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تھا
وہ تھا ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا ٹاپک سن کے آپ کو لگے کہ یہ کیسا ٹاپک ہے، ہم سب تو اہل ایمان ہیں، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے؟ ہم سب اہل محبت، اہل عشق ہیں۔ ہم اس محفل میں ایمان والے تھے تو آئے نا، اگر ایمان والے نہ ہوتے تو کیا اس محفل میں آتے؟ تو پھر کیوں یہ ٹاپک رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ النساء آیت نمبر 136 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں تبھی ایمان والے بنے نا۔ ایمان والے کب بنتے ہیں؟ جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تب بنیں گے نا۔ اگر ایمان کو قبول نہیں کرتے تو ایمان والے بنیں گے؟ نہیں بنتے نا۔ تو جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، پھر اللہ پاک دوبارہ کیوں ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان قبول کرو، اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ آج اس نقطے کو ہم سمجھیں گے کہ ایمان ہے کیا، وہ ایسا کون سا ایمان ہے جسے لانے کے لیے اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان آئے گا کیسے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایمان علم سے آتا ہے، کہ ایمان علم سے آتا ہے، تو اگر ایمان علم سے ملتا تو دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا شخص بے ایمان نہ ہوتا۔ اور اگر آج ویسٹرن ورلڈ کو ہم دیکھیں تو جتنا علم ویسٹرن ورلڈ کے پاس ہے اتنا اسلامک دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کے لوگ بھی علم سیکھنے کے لیے ویسٹ میں جاتے ہیں۔ تو اگر صرف علم سے ایمان آتا تو بڑے بڑے سائنسدان، فلسفی وہ آج ایمان کی دولت سے محروم نہ ہوتے۔ تو گویا صرف علم سے ایمان نہیں آتا۔ اور اس چیز کو ایک کتاب ہے عقائد کی، شرح ابن حاجب اس کا نام ہے، اس میں ابو جہل کا قول انہوں نے روایت کیا ہے کہ ابو جہل یہ بات کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ علم ہمارے پاس ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو گویا صرف علم سے ایمان کبھی نہیں آتا جب تک ماننا نہ آئے، جب تک ایکسپٹ کرنا نہ آئے۔ اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں لیکن ایمان ان کے پاس بھی ہے نا۔ کوئی شخص اپنا نام لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لیکن ایمان اس کے پاس بھی ہے۔ اور ہم سب جو مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک دن کا بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ کیا اس نے ماں کے پیٹ میں قرآن و حدیث سیکھی تھی؟ علم سیکھا تھا؟ دنیا میں آتے ساتھ ہی ایک اذان سن کے، ایک کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور بچہ تو کلمہ پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے۔ علم تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو جب بڑا ہوگا پھر سیکھے گا نا، ابھی تو اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، پھر بھی ہم اسے مسلمان کہہ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان صرف علم سے نہیں آتا۔ تو سوال پھر وہیں پہ ہے، پھر ایمان کیسے آتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایمان پہچان سے آتا ہے، معرفت سے آتا ہے، ملنے جلنے سے آتا ہے۔ تو یہ بھی بات میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ایمان پہچان سے آتا تو قرآن کھولے سورہ البقرہ آیت نمبر 146 میں اللہ عز نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ یہودی مدینہ میں رہتے تھے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو مدینہ یہودیوں کا وطن نہیں تھا، ان کا اپنا اصل گھر تو سیریا تھا، فلسطین تھا۔ وہ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی کریم کو اتنا پہچانتے تھے جتنا کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تورات میں، بیبل میں، ہر جگہ پر آقا علیہ السلام کے اتنے تذکرے موجود تھے، یہاں تک تورات اور بیبل میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر مائگریشن کے بعد وہ مدینہ آئیں گے، اور مدینہ میں کن کن جگہوں پر ان کا قیام ہوگا، یہ سب تورات اور بیبل میں لکھا تھا۔ یہ پڑھ پڑھ کے، یہ علم حاصل کر کر کے وہ آقا علیہ السلام کو اتنا پہچاننے لگے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اولاد کا ریفرنس کیوں دیا؟ اس لیے کہ ہر پہچان میں مغالطہ ہو سکتا ہے، ہر پہچان میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اولاد کی پہچان کرنے میں ماں باپ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا بیٹا کسی سکول میں جاتا ہو نا، اسی سکول میں اس جیسے اور بھی 100 بچوں کو کھڑا کر دیں تو ماں کو ہر ایک بچے کو ٹٹول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر بچے کو چیک نہیں کرے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، وہ دور کھڑی ہوگی، اس کا بیٹا اس سارے ہجوم میں ہوگا، وہ دور سے اپنی اور بیٹے کو پہچان لیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر اس چیز کی مثال دی کہ وہ آقا علیہ السلام کو اتنا جانتے تھے جتنا کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہودی ایمان نہ لائے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے تو اس وقت ایک یہودی عالم دوڑتا ہوا کعبہ شریف میں آیا، وہاں پر کچھ قریش کے لوگ طواف کر رہے تھے، اس نے ان کو روکا اور پوچھا، کہا بتاؤ آج قریشیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش نے کہا ہمیں کیا معلوم، یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا نہیں ہے، اور تم کون ہوتے ہو قریشیوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تو صحیح کوئی بچہ آج پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن تم کہتے ہو تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ یہودی عالم ان قریشیوں کو، ان لیڈرز کو لے کر مکہ کی گلی گلی گھوما، ہر گھر کا دروازہ نوک کیا، اور دروازہ نوک کر کے جب میر پوچھتے تھے آج یہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا، تو گھر والے بھی حیران، مکہ والے بھی حیران، ان مردوں کو کیا ہو گیا ہے جو آج گلی گلی جا کر یہ صدائیں دے کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا۔ اب قریش مکہ کو خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس یہودی کی تھوڑی ہمت بن گئی، اس نے کہا چلو عبد المطلب کے گھر جا کے دیکھتے ہیں۔ تو سب قریش مکہ اس یہودی کے ساتھ سیدنا عبد المطلب جو آقا علیہ السلام کے دادا ہیں ان کے گھر پہنچے، اور جا کر اس یہودی نے کہا اے عبد المطلب کیا آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو سیدنا عبد المطلب نے کہا ہاں بچہ تو پیدا ہوا ہے، لیکن تم بتاؤ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کیونکہ وہ آج کا دور نہیں تھا کہ فیس بک پہ سٹیٹس لکھا ہوتا ہے، میسج ہوتے ہیں، وہ دور تھا کہ مہینوں سالوں بعد جا کے کسی کو معلوم ہوتا تھا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ان سارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہ جان نہ پہچان، نہ وہ یہودی تھا، عربی بھی نہیں تھا، کسی کو بھی جاننے والا نہیں تھا۔ تو سب کو حیرانگی ہوئی کہ پہلے تو بچہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، ڈھونڈ رہا تھا، اب پتہ چل گیا تو کہتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس کو لے کر یہودی عالم کو جس کمرے میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے،
جب آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب لے کر گئے، مصطفیٰ جب یہاں سے گزرا کرتے تھے، بتاؤ کہاں پر بیٹھا کرتے تھے؟ کہاں میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر تم سے باتیں کیا کرتے تھے؟ جب لوگ ان کو بتاتے اس درخت کے سائے میں حضور قیام کیا کرتے تھے، اس درخت کی چھاؤں میں حضور بیٹھا کرتے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر اس درخت کے پاس جا کے، ان راستوں پہ جا کے وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کا اجر زیادہ مسجد نبوی میں ہے یا ان عام راستوں میں تھا؟ کہاں اجر زیادہ تھا؟ یقیناً مسجد نبوی میں زیادہ ہے۔ تو پھر سیدنا عبداللہ بن عمر کیوں مسجد نبوی چھوڑ کر ان راستوں پہ جا کر سجدے کرتے تھے جہاں سے حضور چل کر گئے تھے، جہاں حضور نے کبھی پڑاؤ کیا تھا، جہاں حضور نے کبھی آرام کیا تھا، جہاں حضور کبھی بیٹھے تھے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ مسجد نبوی تو لوگوں سے بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی میں تو لوگ ثواب کے لیے آتے ہیں، لیکن جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ ثواب کے لیے نہیں، وہ دیدار کے لیے آتے ہیں۔ ان جگہوں پر جا کر مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، ان جگہوں پہ جا کے مصطفیٰ کی سنگت ملتی تھی، ان جگہوں پر جا کر مصطفیٰ کا تعلق ملتا تھا۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر مدینہ چھوڑ کر ان راہوں میں جایا کرتے تھے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ یعنی ہمیں کیا معلوم کہ سجدے کیا ہیں اور رکوع کیا ہیں؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی تو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کا نچوڑ تھا کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی ثواب کے لیے کام نہیں کرتے، وہ سودے نہیں کرتے، ایک سجدہ کروں گا تو اتنا ملے گا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب نے سر کہاں رکھا تھا، محبوب جب چلتے تھے تو چلتے کیسے تھے، محبوب جب بیٹھتے تھے تو بیٹھے کیسا کرتے تھے۔ تو بات تعلق کی ہو رہی ہے، تعلق جتنا مضبوط ہوگا ایمان میں درجہ اتنا بڑھتا جائے گا، جتنا تعلق مضبوط ہوگا ایمان کا درجہ اتنا اوپر جائے گا۔ ارے صحابی ایک ایسا لقب ہے جن جیسا کوئی لقب دنیا میں نہیں ہے۔ آج نمازی بھی بہت ہیں، کوئی صحابی ہے، شہید بھی بہت ہیں، کوئی صحابی ہے، روزے دار بھی بہت ہیں، کوئی صحابی ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، انہیں یہ ٹائٹل ملا صحابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو اگر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ تو قرآن نے جو صحابی کی تعریف کی ہے وہ کہا کہ اللہ کے رسول محمد کے جو ارد گرد رہتے ہیں وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ جو حضور کے ارد گرد رہتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں، حضور کے حجروں کے باہر چکر لگاتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ وہ صحابی بنے کیسے؟ صحابی کیسے بنے؟ علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے؟ اگر شہادت کو لے لیں تو بڑے بڑے کبار صحابہ، مولا علی شہید ہوئے نا، لیکن کبھی کسی کتاب میں ان کے نام کے ساتھ شہید لکھا ہوا دیکھا؟
سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوئے، کبھی ان کے نام کے ساتھ شہید لکھا ہوا پڑا؟ لکھا ہو عمر فاروق شہید؟ ہم ایک حج کر کے آتے ہیں نا، ٹائٹل لکھتے ہیں حاجن فلاں فلاں لکھتے ہیں نا، کبھی ان کے نام کے ساتھ کسی نے پڑھا ہو؟ سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، کسی کتاب میں کبھی لکھا ہوا پڑھا ہو عثمان غنی شہید؟ وہ حاجی بھی تھے، کسی کتاب میں لکھا ہو حاجی مولانا علی مولا علی؟ وہ عالم بھی تھے، وہ زاہد بھی تھے، وہ روزہ دار بھی تھے، سب سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے بھی تھے، یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر تھی، لیکن کسی کو ٹائٹل نہیں بنایا، کسی چیز کو اپنی پہچان نہیں بنایا، کیونکہ ان کو اتنی بڑی پہچان مل چکی تھی جس پہچان کے آگے ہر پہچان ختم ہونے والی ہے، جس تعلق کے آگے ہر تعلق ختم ہونے والا ہے۔ اور وہ پہچان کیا تھی؟ وہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ جو محمد کے ارد گرد رہتے ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو گویا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کے ارد گرد رہا، جس نے حالت ایمان میں تعلق رکھا۔ کیونکہ دیکھنے والے تو ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، کفار بھی حضور کو دیکھتے تھے۔ جب حضور کعبہ کے سین میں عبادت کرتے تھے تو دیکھتے تو وہ بھی تھے، پھر انہیں کیوں نہ صحابی کہا؟ وہ کیوں کافر رہے؟ دیکھیں دو طرف ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، دیکھتا وہ بھی تھا نا کہ نہیں دیکھتا تھا؟ دیکھتا تھا نا۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو بکر عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان و علی بھی دیکھتے تھے۔ ادھر والے دیکھ کر صحابی بن گئے، ادھر والے دیکھتے رہ گئے لیکن کافر رہے۔ کیا فرق رہا؟ دیکھنا ادھر بھی ہے، دیکھنا ادھر بھی ہے۔ ادھر والوں کا دیکھنا انہیں ایمان میں درجہ دے گیا، ادھر والوں کا دیکھنا انہیں کوئی کام نہ آیا۔ تو فرق کیا؟ آنکھیں تو دو بھی، عمر فاروق کی بھی دو تھیں، ابو جہل کی بھی دو تھیں۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 آنکھیں تھی؟ دیکھنے والی آنکھیں 2 تھی۔ تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا ادھر دیکھنے والے جب بھی دیکھتے محبت کی نگاہ سے دیکھتے، ادھر رہنے والے جب بھی دیکھتے تعلق ایمان سے دیکھتے، ادھر رہنے والے خالی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی نسبت نہیں تھی، کوئی عشق نہیں تھا۔ تو گویا تعلق امپورٹنٹ ہے، محبت ضروری ہے، نسبت ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہمارے پاس نسبت نہیں ہے؟ ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جو محمدی کہلاتے ہیں، کیا ہمارے پاس نسبت نہیں ہے؟ بلا شبہ نسبت ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی نسبت کا حق ادا کیا ہے؟ اس نسبت کو پہچاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں؟ کیا حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ یا صرف یہی حق ہے جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو محافل سجا لیں، گھروں میں محافل رکھ لیں، ختم کرا لیں؟ کیا یہی کرنے سے ہمارا حق ادا ہو جائے گا؟ اگر حق ادا کرنا ہے تو ان کو دیکھو جو ابوبکر عمر اور صحابہ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نمازی بھی تھے، وہ راتوں کو جاگنے والے بھی تھے، وہ قربانیاں دینے والے بھی تھے۔ یہ سب صلاحیتیں تھی، لیکن قرآن نے ان صلاحیتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن نے کہا صحابی وہ تھے جو میرے مصطفیٰ کے تعلق والے تھے، اور جو تعلق والے تھے سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام وضو کرتے تو صحابہ کرام دیوانوں کی طرح حضور کے گرد دائرہ بنا لیتے۔ جب آقا علیہ السلام وضو فرماتے وہ اپنے ہاتھ نیچے رکھ لیتے، حضور کی جسم سے ٹچ کیا ہوا، مس کیا ہوا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتا،
اور جس کے ہاتھ پر وہ آقا علیہ السلام کے وضو والا پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا۔ حضور بار بار کٹواتے تھے، ترشواتے تھے، تو صحابہ پروانوں کی طرح وہ جو بال کاٹنے والا ہوتا اسے کہتے کہ جب تم بال کاٹنے لگو ہمیں بتا دینا۔ وہ کہتا کیوں؟ بال تو میں نے کاٹنے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، وہ بال ہوں، وہ لاب دین ہوں، لاب دہن ہو، وہ چاہے وضو کا استعمال شدہ پانی ہی کیوں نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے وجود سے ٹچ بعد میں ہو، پہلے ہمارے پاس آئے۔ اور سیدنا خالد بن ولید، آپ نے ان کا نام سنا ہے نا، انہیں سیف اللہ کہتے ہیں۔ امام باقری نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور آقا علیہ السلام نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ایک بار وہ ایک میدان جنگ میں گئے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، گھوڑے پہ سوار تھے اور کفار سے جنگ لڑ رہے تھے کہ اچانک گھوڑے کا پاؤں پھسلا، گھوڑا گرا، سیدنا خالد بن ولید بھی گھوڑے سے نیچے گرے۔ جب جو ہی گھوڑے سے نیچے گرے تو وہ جو کافر تھا، وہ پہلوان تھا، وہ بھاگ کر آیا اور آ کر آپ کی پیٹھ پہ چڑھ گیا اور تلوار نکال کر آپ کا سر قلم کرنے لگا۔ اب جتنے مسلمان تھے وہ کانپنا شروع ہو گئے کہ اگر ہمارے لیڈر کو جنگ کے شروع میں ہی انہوں نے قتل کر دیا تو پھر جنگ کیسے جیتیں گے؟ اب مجھے بار بار ٹائم کا بتایا جا رہا ہے، میں بس اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں۔ تو سب حیران تھے کہ اگر سیدنا خالد بن ولید کو ابھی قتل کر دیا تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو لوگ سیدنا خالد بن ولید سے کہتے اٹھو اٹھو خالد بن ولید، اٹھو اپنی تلوار پکڑو۔ تو سیدنا خالد بن ولید اٹھے، تلوار کی طرف نہیں اپنی ٹوپی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جا کر ٹوپی اٹھائی اور سر پہ رکھ لی۔ اب جتنے سارے لوگ پہلے وہ کہے تھے نا اٹھو اپنے آپ کو بچاؤ، ان سب نے کہا اے خالد بن ولید تم کتنے بیوقوف ہو، ابھی تلوار سے نیچے سے نکل کر تمہیں اپنی تلوار اٹھانی چاہیے تھی، تم ٹوپی کی طرف بھاگ گئے ہو۔ ٹوپی کتنے کی ہے؟ 200 درہم کی ہوگی، 400 درہم کی ہوگی، ٹوپی تو بعد میں اٹھا سکتے تھے، پہلے اپنے کہا دیکھو یہ سویا ہوا ہے۔ جو ہی آقا علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹایا، حضور کے چہرہ کو دیکھتے ہوئے یہودی بے ہوش ہو گیا۔ اب اور پریشانی ہو گئی کہ اتنے سارے سوال تو پہلے تھے، کسی ایک کا جواب نہیں دیا، جو ہی بچے کا چہرہ دیکھا ہے بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب اسے ہوش میں لائے اسے کہا بتاؤ تو صحیح تم بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں آخری نبی کی تمام نشانیاں جو لکھی ہیں وہ ساری اس بچے میں دیکھ لی ہیں میں نے، اور بے ہوش اس لیے ہوا ہوں اس افسوس کے ساتھ کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل لے آ گئی ہے۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود، اتنا کچھ پہچاننے کے باوجود وہ یہودی ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ تو گویا ایمان نہ علم سے آتا ہے نہ پہچان سے آتا ہے۔ تو سوال پھر وہی کہ پھر ایمان کیسے آتا ہے؟ کیونکہ عالم بننے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو کئی سال لگانے پڑتے ہیں، یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، اسکول میں جانا پڑتا ہے، کالج میں جانا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور پہچان بھی کوئی ایسے آ جاتی ہے؟ کسی کو جاننے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، تب بھی انسان کسی کو پہچان نہیں سکتا۔ تو سوال پھر وہی، اگر علم سے ایمان نہیں آتا، پہچان سے ایمان نہیں ملتا، تو پھر کیسے آتا ہے؟ سیاستہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ جنگ کا موقع تھا، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ میں تلوار لیے ان کفار مکہ کے ساتھ وہ جنگ کے ارادے سے آیا۔ جنگ کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے اس کا گھوڑا اور آقا علیہ السلام کا گھوڑا آمنے سامنے آ گئے۔ تو
اس کے گھوڑے کے پاؤں رک گئے، اور اس شخص نے جب آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور جب تلوار گر گئی اس نے پوچھا آپ کون ہیں جن کو دیکھ کر میرا گھوڑا بھی رک گیا ہے، میری تلوار بھی گر گئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد کہتے ہیں۔ وہ کفار، اس نے نہ کبھی آقا علیہ السلام کو پہلے دیکھا تھا، نہ وہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، پہلی بار دیکھا اس نے۔ تو جب اس نے آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آگے سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ کیا دو گے اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں؟ اب جواب میں آقا علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میں کیا دے سکتا ہوں، وہ کہہ سکتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے کہی، اس نے آقا علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں حضور کے کیا اختیارات ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ارے کیا آقا علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی بات کی کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا دل چاہا کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن کا نورانی مکھڑا دیکھا ہے، کیوں نہ میں ان کے قدم چوم لوں۔ وہ گھوڑے سے اترنے لگا، ابھی پاؤں رکاب میں رکھا تھا کہ گھوڑے سے پھسلا، پھسل کے نیچے گرا، اور نیچے گرتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص، اسے اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا؟ ابھی تو اس نے وضو کرنا بھی نہیں سیکھا تھا، آیا مشرک تھا، ابھی تو اس نے سنت کے مطابق غسل بھی نہیں کیا تھا کہ پاک ہو جائے، ابھی تو اس نے کوئی ایک نماز نہیں پڑھی تھی، ابھی تو فقہ کا شرع کا کوئی اصول نہیں سیکھا تھا، پھر اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا رتبہ جو اس شخص کو ملا، وہ عمل تو اس نے کیا ہی نہیں، عمل کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملا، اس کا بینک بیلنس نیکیوں سے بالکل خالی تھا، نہ علم سیکھنے کا موقع ملا نہ عمل کرنے کا موقع ملا۔ تو پھر کس بیس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کی زیارت کرو؟ تو سن لو، جس بیس پر اسے اتنا بڑا رتبہ ملا وہ تعلق مصطفیٰ تھا۔ یہ ایسا تعلق تھا جو پوری کائنات میں صحابہ کو ملا۔ اس کا رتبہ حضور کی امت کے ولیوں سے، حضور کی امت کے غوثوں سے، حضور کے امت کے کتبوں سے، حضور کے امت کے ابدالوں سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اس نے تعلق مصطفیٰ کو، جو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس بات پہ یقین کر گیا تو درجہ پا گیا۔ تو گویا ایمان نہ علم سے ملتا ہے نہ پہچان سے ملتا ہے، ایمان اگر ملتا ہے تو تعلق سے ملتا ہے۔ تو آج سب یہ جو حضور کی محفل میں آئے ہیں، حضور کے تعلق والے ہی تو ہے نا۔ حضور کا نام سن کر جو دلوں کو سکون ملتا ہے، کس کا ذکر سن کے سکون ملتا ہے؟ جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ وہ کہیں دور بھی بیٹھا ہو، اس کی یاد آئے تو آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی یاد آئے دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ذکر سن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جن کا تعلق نہیں ہوتا ان کے سامنے بٹھا دیا جائے تو قدر نہیں ہوتی۔ تو گویا ایمان تعلق سے آتا ہے، اور جن کا تعلق تھا پھر وہ کیسے تھے، اور آج ہم
اپنے ایمان کو کیسے بہتر کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جو شخص تھا اسے اتنا بڑا رتبہ اس لیے ملا کہ اس میں کلمہ پڑا تھا۔ اگر انہی کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا اس لیے اسے اتنا بڑا رتبہ ملا، تو کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ایمان میں اتنا بڑا رتبہ مل رہا؟ کلمہ اس نے بھی پڑھا، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ ایک نے کلمہ پڑھا جنتی ہو گیا اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، اس نے کلمہ پڑھا تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا تعلق کیسا ہے، یا کوئی تعلق ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کی؟ ہم خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، کیا کبھی تعلق بنانے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں؟ کبھی تعلق ڈھونڈنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں؟ بس اسی پہ اکتفا کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہمیں تو قیامت میں بخش دیا جائے گا۔ کیا یہ سب کچھ کافی ہے؟ ارے جو تعلق والے ہوتے ہیں، جن کی نسبت مضبوط ہوتی ہے، انہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ تو رات ہوتی ہے، حضور اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق اور بہت سارے صحابہ ساری رات حضور کے گھر کے گرد چکر لگایا کرتے تھے۔ کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ جاؤ مصطفیٰ کے گھر کے پھیرے لگاؤ۔ کس نے سکھایا تھا ان کو؟ اور وہ کیوں پھیرے لگاتے تھے؟ کیونکہ پورا دن حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے، جب رات ہوتی آقا علیہ السلام آرام کرنے کے لیے جب اپنے گھر جاتے ان سے اتنا بھی گوارا نہ ہوتا، حضور کا چہرہ ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے جدا ہوتا تو جیسے مچھلی کو پانی سے نکالیں باہر، جیسے وہ تڑپتی ہے، وہ حضور کے تعلق دار، وہ عاشق ایسے تڑپا کرتے تھے۔ اس نیت سے، اس خواہش سے ساری رات حضور کے گھر کے باہر چکر لگاتے تھے۔ ہو سکتا ہے رات کو آقا علیہ السلام کی آنکھ کھل جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے کسی لمحے حضور بلا ضرورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کے باہر ہی نہ آ جائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا بھی، حضور گھر میں تشریف فرما، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا مولا علی، سیدنا عثمان غنی حضور کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ حضور نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے، دیکھا چاروں ہاتھ باندھے، ٹکٹکی باندھے حضور کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا ابوبکر، عمر، عثمان، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی دنوں سے بھوک لگی ہوئی تھی، کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابیوں، میں نے بھی نہیں کھایا۔ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، حضور کا پیٹ بھی بھوک کے ساتھ پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اپنی بھوک مٹانے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، جب میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب میرا اپنا پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، تو تمہاری بھوک کیسے مٹاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں کسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، اس وقت ہم اپنی بھوک آپ کے چہرے کے دیدار سے مٹانے آئے، جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر حاجت، دنیا کی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر غم آپ کا چہرہ دیکھنے سے یا رسول اللہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضور مسکرا پڑے، کہا آؤ۔ جب انہوں نے یہ کہا، حضور نے اپنے ہاتھ کھول دیے، انہیں اپنے سینے سے لگا کے وہ نور مصطفیٰ کا فیض دے دیا۔ تو تعلق والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ صحابی رسول، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کا اجر کیا ہے، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کا اجر کیا ہے۔
جو شخص کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اجر نیت اور اخلاص کے مطابق کسی کا 50,000 ہے، کسی کا 1,00,000 ہے، کئیوں کا انلمیٹڈ ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا، جتنی دیر یہاں سے گزرا کرتے تھے، بتاؤ کہاں پر بیٹھا کرتے تھے؟ کہاں میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر تم سے باتیں کیا کرتے تھے؟ جب لوگ ان کو بتاتے اس درخت کے سائے میں حضور قیام کیا کرتے تھے، اس درخت کی چھاؤں میں حضور بیٹھا کرتے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر اس درخت کے پاس جا کے، ان راستوں پہ جا کے وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کا اجر زیادہ مسجد نبوی میں ہے یا ان عام راستوں میں تھا؟ کہاں اجر زیادہ تھا؟ یقیناً مسجد نبوی میں زیادہ ہے۔ تو پھر سیدنا عبداللہ بن عمر کیوں مسجد نبوی چھوڑ کر ان راستوں پہ جا کر سجدے کرتے تھے جہاں سے حضور چل کر گئے تھے، جہاں حضور نے کبھی پڑاؤ کیا تھا، جہاں حضور نے کبھی آرام کیا تھا، جہاں حضور کبھی بیٹھے تھے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ مسجد نبوی تو لوگوں سے بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی میں تو لوگ ثواب کے لیے آتے ہیں، لیکن جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ ثواب کے لیے نہیں، وہ دیدار کے لیے آتے ہیں۔ ان جگہوں پر جا کر مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، ان جگہوں پہ جا کے مصطفیٰ کی سنگت ملتی تھی، ان جگہوں پر جا کر مصطفیٰ کا تعلق ملتا تھا۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر مدینہ چھوڑ کر ان راہوں میں جایا کرتے تھے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ یعنی ہمیں کیا معلوم کہ سجدے کیا ہیں اور رکوع کیا ہیں؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی تو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کا نچوڑ تھا کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی ثواب کے لیے کام نہیں کرتے، وہ سودے نہیں کرتے، ایک سجدہ کروں گا تو اتنا ملے گا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب نے سر کہاں رکھا تھا، محبوب جب چلتے تھے تو چلتے کیسے تھے، محبوب جب بیٹھتے تھے تو بیٹھے کیسا کرتے تھے۔ تو بات تعلق کی ہو رہی ہے، تعلق جتنا مضبوط ہوگا ایمان میں درجہ اتنا بڑھتا جائے گا، جتنا تعلق مضبوط ہوگا ایمان کا درجہ اتنا اوپر جائے گا۔ ارے صحابی ایک ایسا لقب ہے جن جیسا کوئی لقب دنیا میں نہیں ہے۔ آج نمازی بھی بہت ہیں، کوئی صحابی ہے؟ شہید بھی بہت ہیں، کوئی صحابی ہے؟ روزے دار بھی بہت ہیں، کوئی صحابی ہے؟ اور صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، انہیں یہ ٹائٹل ملا صحابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو اگر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ تو قرآن نے جو صحابی کی تعریف کی ہے وہ کہا کہ اللہ کے رسول محمد کے جو ارد گرد رہتے ہیں وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ جو حضور کے ارد گرد رہتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں، حضور کے حجروں کے باہر چکر لگاتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ وہ صحابی بنے کیسے؟ صحابی کیسے بنے؟ علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے،
شہادت کی وجہ سے؟ اگر شہادت کو لے لیں تو بڑے بڑے کبار صحابہ، مولا علی شہید ہوئے نا، لیکن کبھی کسی کتاب میں ان کے نام کے ساتھ شہید لکھا ہوا دیکھا؟ سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوئے، کبھی ان کے نام کے ساتھ شہید لکھا ہوا پڑھا؟ لکھا ہو عمر فاروق شہید۔ ہم ایک حج کر کے آتے ہیں نا، ٹائٹل لکھتے ہیں حاجن فلاں فلاں لکھتے ہیں نا، کبھی ان کے نام کے ساتھ کسی نے پڑھا ہو؟ سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، کسی کتاب میں کبھی لکھا ہوا پڑھا ہو عثمان غنی شہید؟ وہ حاجی بھی تھے، کسی کتاب میں لکھا ہو حاجی مولانا علی مولا علی؟ وہ عالم بھی تھے، وہ زاہد بھی تھے، وہ روزہ دار بھی تھے، سب سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے بھی تھے۔ یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر تھی، لیکن کسی کو ٹائٹل نہیں بنایا، کسی چیز کو اپنی پہچان نہیں بنایا، کیونکہ ان کو اتنی بڑی پہچان مل چکی تھی جس پہچان کے آگے ہر پہچان ختم ہونے والی ہے، جس تعلق کے آگے ہر تعلق ختم ہونے والا ہے۔ اور وہ پہچان کیا تھی؟ وہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ جو محمد کے ارد گرد رہتے ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو گویا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کے ارد گرد رہا، جس نے حالت ایمان میں تعلق رکھا۔ کیونکہ دیکھنے والے تو ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، کفار بھی حضور کو دیکھتے تھے۔ جب حضور کعبہ کے سین میں عبادت کرتے تھے تو دیکھتے تو وہ بھی تھے، پھر انہیں کیوں نہ صحابی کہا؟ وہ کیوں کافر رہے؟ دیکھیں دو طرف ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، دیکھتا وہ بھی تھا نا کہ نہیں دیکھتا تھا؟ دیکھتا تھا نا۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو بکر عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان و علی بھی دیکھتے تھے۔ ادھر والے دیکھ کر صحابی بن گئے، ادھر والے دیکھتے رہ گئے لیکن کافر رہے۔ کیا فرق رہا؟ دیکھنا ادھر بھی ہے، دیکھنا ادھر بھی ہے۔ ادھر والوں کا دیکھنا انہیں ایمان میں درجہ دے گیا، ادھر والوں کا دیکھنا انہیں کوئی کام نہ آیا۔ تو فرق کیا؟ آنکھیں تو دو بھی، عمر فاروق کی بھی دو تھیں، ابو جہل کی بھی دو تھیں۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 آنکھیں تھی؟ دیکھنے والی آنکھیں 2 تھی۔ تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا ادھر دیکھنے والے جب بھی دیکھتے محبت کی نگاہ سے دیکھتے، ادھر رہنے والے جب بھی دیکھتے تعلق کے ایمان سے دیکھتے، ادھر رہنے والے خالی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی نسبت نہیں تھی، کوئی عشق نہیں تھا۔ تو گویا تعلق امپورٹنٹ ہے، محبت ضروری ہے، نسبت ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہمارے پاس نسبت نہیں ہے؟ ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جو محمدی کہلاتے ہیں، کیا ہمارے پاس نسبت نہیں ہے؟ بلا شبہ نسبت ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی نسبت کا حق ادا کیا ہے؟ اس نسبت کو پہچاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں؟ کیا حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ یا صرف یہی حق ہے جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو محافل سجا لیں، گھروں میں محافل رکھ لیں، ختم کرا لیں؟ کیا یہی کرنے سے ہمارا حق ادا ہو جائے گا؟ اگر حق ادا کرنا ہے تو ان کو دیکھو جو ابوبکر عمر اور صحابہ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نمازی بھی تھے، وہ راتوں کو جاگنے والے بھی تھے، وہ قربانیاں دینے والے بھی تھے۔ یہ سب صلاحیتیں تھی، لیکن قرآن نے ان صلاحیتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن نے کہا صحابی وہ تھے جو میرے مصطفیٰ کے تعلق والے تھے، اور جو تعلق والے تھے سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام وضو کرتے تو صحابہ کرام دیوانوں کی طرح حضور کے گرد دائرہ بنا لیتے،
جب آقا علیہ السلام وضو فرماتے وہ اپنے ہاتھ نیچے رکھ لیتے، حضور کی جسم سے ٹچ کیا ہوا، مس کیا ہوا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، وہ صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتا، اور جس کے ہاتھ پر وہ آقا علیہ السلام کے وضو والا پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا۔ حضور بار بار کٹواتے تھے، ترشواتے تھے، تو صحابہ پروانوں کی طرح وہ جو بال کاٹنے والا ہوتا اسے کہتے کہ جب تم بال کاٹنے لگو ہمیں بتا دینا۔ وہ کہتا کیوں؟ بال تو میں نے کاٹنے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، وہ بال ہوں، وہ لاب دین ہوں، لاب دہن ہو، وہ چاہے وضو کا استعمال شدہ پانی ہی کیوں نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے وجود سے ٹچ بعد میں ہو، پہلے ہمارے پاس آئے۔ اور سیدنا خالد بن ولید، آپ نے ان کا نام سنا ہے نا، انہیں سیف اللہ کہتے ہیں۔ امام باقری نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور آقا علیہ السلام نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ایک بار وہ ایک میدان جنگ میں گئے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، گھوڑے پہ سوار تھے، اور کفار سے جنگ لڑ رہے تھے کہ اچانک گھوڑے کا پاؤں پھسلا، گھوڑا گرا، سیدنا خالد بن ولید بھی گھوڑے سے نیچے گرے۔ جب جو ہی گھوڑے سے نیچے گرے تو وہ جو کافر تھا، وہ پہلوان تھا، وہ بھاگ کر آیا اور آ کر آپ کی پیٹھ پہ چڑھ گیا اور تلوار نکال کر آپ کا سر قلم کرنے لگا۔ اب جتنے مسلمان تھے وہ کانپنا شروع ہو گئے کہ اگر ہمارے لیڈر کو جنگ کے شروع میں ہی انہوں نے قتل کر دیا تو پھر جنگ کیسے جیتیں گے؟ اب مجھے بار بار ٹائم کا بتایا جا رہا ہے، میں بس اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں۔ تو سب حیران تھے کہ اگر سیدنا خالد بن ولید کو ابھی قتل کر دیا تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو لوگ سیدنا خالد بن ولید سے کہتے اٹھو اٹھو خالد بن ولید، اٹھو اپنی تلوار پکڑو۔ تو سیدنا خالد بن ولید اٹھے، تلوار کی طرف نہیں اپنی ٹوپی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جا کر ٹوپی اٹھائی اور سر پہ رکھ لی۔ اب جتنے سارے لوگ پہلے وہ کہے تھے نا اٹھو اپنے آپ کو بچاؤ، ان سب نے کہا اے خالد بن ولید تم کتنے بیوقوف ہو، ابھی تلوار سے نیچے سے نکل کر تمہیں اپنی تلوار اٹھانی چاہیے تھی، تم ٹوپی کی طرف بھاگ گئے ہو۔ ٹوپی کتنے کی ہے؟ 200 درہم کی ہوگی، 400 درہم کی ہوگی، ٹوپی تو بعد میں اٹھا سکتے تھے، جان کی فکر کرتے کیونکہ تم لیڈر ہو۔ انہوں نے کہا بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے پہلے تلوار اٹھانی چاہیے تھی کیونکہ دشمن سر پہ تھا، لیکن آج تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ٹوپی کی طرف بھاگ کر کیوں گیا، کیوں میں اپنی جان کو پیچھے رکھ کر ٹوپی کی طرف گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک ہے، اور جب تک یہ ٹوپی میرے سر پر رہتی ہے میں جتنی جنگیں جیتا ہوں اس ٹوپی کی وجہ سے جیتا ہوں۔ آج جب یہ ٹوپی سر سے گری ہے تو خالد بن ولید تلوار کی زد میں آ گیا ہے۔ ارے خالد بن ولید کی ایک جان کیا، اگر 1000 جانوں بھی ہوتی تو میں اس ٹوپی پہ قربان کر دیتا، کیونکہ یہ ٹوپی عام نہیں، اس کے اندر حضور کے منہ مصطفیٰ تھے۔ جو تعلق والے ہوتے ہیں پھر وہ ظاہر نہیں دیکھتے، وہ تعلق دیکھتے ہے کس کے ساتھ ہے۔ تو ایمان تعلق کا نام ہے۔ بس 5 منٹ میں آپ کے اور لوں گی کہ اس تعلق کو پھر پیدا کیسے کیا جائے، وہ تعلق کیسے پیدا ہوگا۔ اور یہ ٹاپک جو رکھا تھا استقبال ربیع الاول، ہم ایز اے مسلم ربیع الاول کا کیسا استقبال کریں کہ ہمارا تعلق بھی ہمارے مصطفیٰ سے جڑ جائے۔ ابھی ہم تعلق والے ہیں تو یہاں بیٹھے ہیں نا، اس تعلق کو مضبوط کیسے کریں؟ تو جب 2 اجنبی شخص ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں؟ جب 2 اوشنت لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں؟ وہ سلام کرتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں تو اپنے بن جاتے ہیں۔ تو اگر 2 اجنبی شخص سلام کہہ کے اپنے بن جاتے ہیں
تو اگر مصطفیٰ پہ سلام پڑھیں گے تعلق نہیں بنے گا؟ تو اگر ہم حضور کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وقت، خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں، چاہیے آپ لکھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں حضور کی ذات پہ درود پڑھیں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری پہچان کروائے گا، ہمارا تعلق بنائے گا۔ تو پہلا کام جو ہم سب نے کرنا ہے انڈیویجولی، محافل میں تو ہم کلیکٹیولی آتے ہیں نا، تو یہ کلیکٹیولی حضور کا استقبال ہے۔ اب ہم نے الگ الگ بھی حضور کا استقبال کرنا ہے۔ تو ربیع الاول میں ہم نے کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنی فضول باتیں کرتے ہیں انہیں مائنس کرنا ہے، ان کی جگہ حضور کا درود پڑھنا ہے۔ کر سکتے ہیں؟ تب آگے بتاؤں گی۔ اگر کرنا نہیں ہے تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد نماز کی پابندی، جن سے تعلق بنانا ہے، دیکھنا یہ انہیں کیا پسند تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو چیز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا ہمیں اس سے غفلت برتنی چاہیے؟ جو حضور کی پسندیدہ ہے، تو کوشش کریں کہ ربیع الاول سے نماز کا ایسا آغاز کریں کہ زندگی ختم ہو جائے نماز نہ چھوٹے۔ بتائیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ جو تیسرا کام ہم نے کرنا ہے، 2 کام تو کر لیے، اللہ توفیق دے، درود و سلام، نماز، اور تیسرا کام خود کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہمہ وقت باوضو رہنا ہے۔ یہ خود کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ باوضو رہنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب وضو ختم ہو فوراً کر لیں۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں یہاں بہت ساری سہولیات دی ہیں۔ ہمارے پاس اتنے ڈریسز ہیں، اگر ہم ہر روز ایک نیا ڈریس بدلیں تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ 2-3 سال اگر روزانہ ایک ڈریس پہنیں تو ہمارے پاس ڈریس ختم ہوں گے؟ بتائیں؟ نہیں بھائی، بولے ہیں۔ اتنے ڈریس ہم نے خرید کے رکھے ہوئے ہیں، اتنے ہم پہنتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ تک بھی اگر ہم پہنے 2 سال تک تو ختم نہیں ہوتے۔ اس ربیع الاول میں کوشش کریں کہ ہر روز اس نیت سے لباس چینج کریں کہ صفائی ہمارے آقا کو پسند تھی، ہم پاک صاف ہو کر حضور کا ذکر کریں گے۔ بتائیں کر سکتے ہیں؟ کریں گے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کتنے سوٹ مہینے میں باہر نکلیں گے کبڑ سے۔ یہ نہیں کہ بہت پرانے جو 20 سال والے وہ نکالیں، اچھے کلر پہنیے گا، کیونکہ خوشیوں کا مہینہ ہے نا، تو خوشی کو خوشی سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ جو حضور کے پسندیدہ رنگ ہیں، ہم کوشش کریں کہ ربیع الاول میں ان رنگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ حضور کے پسندیدہ رنگوں میں سے 5 کلر ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کی زندگی کا معمول رہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے سفید رنگ آقا علیہ السلام کو پسند تھا یا گرین، یہ ہم نے سنا ہے۔ تو یہ کتاب ہے شمائل مصطفیٰ، اگر مزید پڑھنا چاہیں اس کے اندر پوری ڈیٹیل لکھی ہے آقا علیہ السلام کو کیا پسند تھا، پہننے میں کیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام جو کلر زیادہ پسند کر کے پہنتے تھے ان میں سب سے پہلے سفید، وائٹ۔ تو کیا ہمارے پاس کسی کے پاس وائٹ ڈریس نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں پہنے بھی ہوئے ہیں۔ دوسرا ہے گرین، تیسرا ہے ریڈ، چوتھا ہے یلو، 5واں ہے بلیک۔ یہ 5 کلر ایسے تھے جو آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھے، اور یہ سارے کلر خواتین پہنتی ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم ایک دن ایک کلر پہنے، اس نسبت سے کہ یہ کلر، یہ رنگ ہمارے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ پھر دیکھے گا اس رنگ کا ڈریس پہننے سے کتنی خوشی ہوگی، کتنا تعلق مضبوط ہوگا۔ اور بچوں کو بھی بتائیں، ان کو کپڑے خرید کر دیں اس کلر کے، اس نسبت سے کہ ربیع الاول میں یہ آقا علیہ السلام کی پسند کے رنگ ہیں۔ پھر کھانے کو لے لیں، ہم گھروں میں کھانا کھاتے ہیں نا، تو ہم ربیع الاول میں وہ کھانے گھر میں بنائیں، ان کھانوں کو ترجیح دیں
جو آقا علیہ السلام کو پسند تھے. اب آپ سب کو معلوم ہے کہ کون سے کھانے کوئی نیا الگ سے شاپے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کو جو کھانے پسند تھے اس میں کھجور آقا علیہ السلام بہت پسند کرتے تھے، اور یہاں ہر گھر میں کھجور ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو خرید سکتے ہیں نا. کھجور آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھی. سرکہ آقا علیہ السلام، ونگر یہ بہت پسند تھا. شہد آقا علیہ السلام بہت پسند فرماتے تھے. اولیو آئل، زیتون کا تیل آقا علیہ السلام بہت پسند ہو کے استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ جو کی روٹی یہ بھی آقا علیہ السلام بہت شوق سے کھایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں گھروں میں موجود ہیں، بس ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے مصطفیٰ والا. پھر ہم یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو پینے میں کیا پسند تھا. تو آقا علیہ السلام کو پینے میں صاف ٹھنڈا پانی اور دودھ بہت پسند تھا. تو دودھ تو سب شوق سے پیتے ہیں نا. تو آج کے بعد جب بھی ہم دودھ پئیں اس نسبت سے پئیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے. تو اس پینے پر عبادت بھی ہے، اجر بھی ہے اور تعلق بھی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام خوشبو بہت پسند فرماتے تھے. خوشبو نہ بھی لگاتے تب بھی جسم خوشبو والا تھا، لیکن حضور خوشبو کو پسند کرتے تھے. تو کوشش کریں ربیع الاول میں خوشبو لگائیں، خوشبو کا تحفہ دیں. پھر گھروں کے اندر خوشبو لگائیں، گھروں کو ڈیکوریٹ کریں. اس نسبت سے، اس نیت سے گھروں کو صاف کریں کہ ربیع الاول ہمارے پاس تو رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے خود کو صاف کرنا ہے، اپنے گھر کو صاف کر کے اس کا استقبال کرنا ہے. تو بتائیں کیا یہ مشکل ہے؟ کر سکیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے اس تعلق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے. یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وعالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. تمام خواتین بیٹھ جائیے، بھی دعا کروائی جائے گی.
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اے رب دو جہاں، اے عرش و فرش کے مالک باری تعالیٰ، آج تیرے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا باری تعالیٰ، ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول و منظور فرما۔ اے رب رحیم، اے رب رحمان، اے رب کریم باری تعالیٰ، اس محفل کو سجانے کے لیے جتنے لوگوں نے بھی تعاون کیا، جنہوں نے اس انتظام و انصرام کرنے میں اپنی کاوشیں کی باری تعالیٰ، ان سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے باری تعالیٰ، اس محبت، عقیدت، خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں آئندہ بھی اس طرح کی محفلیں سجانے اور منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب رحمان، جتنے لوگوں نے تیرے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے درود شریف پڑھا ہے، درود مبارکہ پڑھا ہے باری تعالیٰ، اس سارے درود کو تیرے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے نیاز میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتی ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما، سب کا آنا اس محفل میں قبول فرما۔ اے رب رحمان، اے رب رحیم، ہماری جس بہن اور بیٹی نے تیرے اور تیرے حبیب کی ثنا خوانی کی ہے باری تعالیٰ، ہماری اس بہن کی اس کاوش کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ، ان کے آواز میں، ان کی لہر میں، ان کی سوز میں اور اضافہ فرما۔ باری تعالیٰ، انہیں دین اور دنیا میں کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ، حضور کے نعت خوانوں کو، آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کرنے والوں کو دین اور دنیا کے ہر میدان میں کامیابیاں نصیب فرما۔ حضور کا ذکر بلند کرنے والوں کو بلند فرما، حضور کا ذکر عام کرنے والوں کی زندگیوں کو سنوار دے باری تعالیٰ۔ اے رب رحمان، SNMS کی جتنی بھی انتظامیہ جنہوں نے یہ تیرے حبیب کے آمد کی محفل کو سجایا، باری تعالیٰ تو ان کے گھروں کو سجا دے، تو ان کی زندگیوں کو سجا دے باری تعالیٰ، ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کی زندگیوں کو ہر نعمت سے بھر دے، ہر دکھ اور آزمائش سے محفوظ رکھ باری تعالیٰ، ان پر اپنی لازوال نعمت نازل فرما، انہیں گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے رب رحمان الرحیم، انہیں اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب رحمان، جتنے لوگ بھی اس محفل میں چل کر دور نزدیک سے آئے، سب کا آنا قبول فرما، ایک ایک قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب رحمان، ہم تیرے گناہگار خطا کار سیاہکار بندے ہیں، ہمیں تو ڈنگ سے تیرے مصطفیٰ کا نام لینا بھی نہیں آتا، لیکن باری تعالیٰ ہماری نیت خالص ہے، ہم خلوص کے ساتھ، ہم عقیدت کے ساتھ، ہم محبت کے ساتھ تیرے محبوب کی محفل میں آئے ہیں باری تعالیٰ۔ کوئی عمل پاس نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن نسبت مصطفیٰ کی لے کے آئے ہیں، تعلق مصطفیٰ کا لے کے آئے ہیں باری تعالیٰ۔ ہمیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ رب رحمان، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ باری تعالیٰ، تجھے محمد مصطفیٰ کی کالی کملی کا واسطہ، تجھے وہ لیل کی زلفوں کا واسطہ، تجھے نالین مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے قدمین مصطفیٰ کا واسطہ۔ اے رب رحمان، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنا۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ اور رب رحمان، آج ہماری بہن سمینہ کی جو ریلیٹیو وفات پا گئی ہیں باری تعالیٰ، آج کس محفل پاک کے صدقے، حضور کی نعت خوانی کے صدقے، حضور کے کلام کے صدقے باری تعالیٰ ان کے تمام صغائر کبائر گناہ بخش دے۔
اے رب رحمان ان کی زندگی سے جتنی بھی ان کی خطائیں غلطیاں ہیں ان کو بخش دے باری تعالیٰ، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ان کی قبر و حشر کی تمام منزلیں آسان فرمانا، اور رب رحمان حضور کی نسبت کے صدقے، حضور کے تعلق کے صدقے باری تعالیٰ انہیں قبر میں پہچانے مصطفیٰ نصیب فرمانا۔ اے رب رحمان ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، کلمہ خیر پر موت نصیب فرمانا۔ اے رب رحمان جتنے لوگ بے اولاد ہیں حضور کی آمد کے صدقے ان کی جولیاں بھر دیں، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیں۔ اے رب رحمان جن کی اولاد جوان ہے، جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہیں، اس محفل کے صدقے ان کے نیک اسباب عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ عالم غیب سے ان ماں باپ کی مدد فرما، انہیں اچھے جوڑ نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں آئندہ بھی اس طرح کی محفلوں مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور باری تعالیٰ ہم سب کو حضور اسلام کے میلاد کو، آقا علیہ السلام کی نسبت، ان کے تعلق کو، ان کے عشق کو، ان کی محبت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق والوں میں شامل کر، باری تعالیٰ ہمیں توفیق والوں میں شامل کر، سب کی حاضری قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما۔ اے رب رحمان اس محفل کو ہم سب کے لیے دنیا میں نجات اور برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ باری تعالیٰ مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان سب کی اس کاوش کو قبول فرما، ان کی رزق میں اضافہ فرما، ان کی زندگیوں میں برکت دے باری تعالیٰ، اور باری تعالیٰ دن دگنی رات چگنی مسجد کی تعمیر میں ترقی میں اس کی تعمیر میں اضافہ ہو۔ اے باری تعالیٰ اس مسجد کو جو تیرا گھر ہے، تیرے حبیب کا گھر ہے باری تعالیٰ، تو اس مسجد کی تعمیر میں عالم غیب سے مدد فرما، وسائل میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وآل بیت اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ Thank you.